بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں جو سماعت فرمانے والی میری محترمہ ماؤں ہیں، محرم الحرام کی عظمت اور محرم الحرام کے اندر پیش آنے والے خاص واقعات، جن میں سے یہ تنظیم ثانیہ یکم محرم الحرام اللہ سسر رسول داماد علی خلیفۃ المسلمین مراد رسول امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اس کے اوپر مختصر بات ہوئی. فرزند علی جنتی جوانوں کے سردار حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت پر، جو کہ 10 محرم الحرام کو یہ ثانیہ پیش آیا ہوئے زمین پر، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 نواسے عطا کیے، 2 نواسے دوسری بیٹیوں سے، اور 2 یعنی حسن و حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیدا ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی خود رکھے اور فرمایا کہ اس سے پہلے کائنات پر روئے زمین پر کسی بچے کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا. رب تعالیٰ نے یہ نام پہلا لگا کر چھپا کے میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، جن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو حسن حسین کھیلتے ہوئے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چڑھ گئے تو حضور ان کے احترام میں سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. بارش ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چادر میں، اپنی رحمت والی چادر میں، اپنی کملی میں لپیٹ دیا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ ان کو سوار کر رہے ہیں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ کو کہ بچوں شہزادوں تم کتنے عظیم ہو، کہ تمہاری کتنی عظیم سواری ہے کہ سرکار دو جہاں کا دولہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سواری بنے ہوئے. اور حضور فوراً تڑپ کے فرماتے ہیں صرف سواری اچھی نہیں، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں، سوار بھی بڑے قیمتی ہیں، سوار بھی بڑی عظمتوں والے ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنی چادر میں
حضور خوشبوئیں سونگھ رہے. کسی نے پوچھا آقا کیا فرما رہے؟ فرمایا ریحانۃ من المسک، ریحانۃ من الجنہ، یہ تو جنت کا پھول ہے، اس پھول کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. معنی یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ ان سے بھی محبت کرے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں کئی بار ایسے ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ لگے، حضرت حسن حسین انہیں اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا دیے. جو عمل حضور کرتے تھے، حضرت عمر جا رہے تھے نا ایک جگہ سے، اچانک جھکنے کی جگہ نہیں تھی، اوپر کوئی چیز ہو تو انسان جھک کے گزرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے حضرت عمر جھک کے گزرے. کسی نے پوچھا اور جھکنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. عمر آپ طویل القامہ ہے، آپ کا قد لمبا ہے، لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں. فرمایا کہ اتنے سال پہلے حضور کے ساتھ سفر کیا تھا، یہاں اوپر ایک شاخ تھی، اس سے بچنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا تھا. میں نے حضور کے مطابق میں سر جھکا کے گزرا ہوں. حضور کی اداؤں کو وہ تو صحابہ یوں کاپی کر لیتے تھے. ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کسی پتھر کے ساتھ اٹکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یعنی ہاتھ زمین پہ لگا، گرنے والے تھے، تو وہیں سے حضرت عمر کا گزر ہوا اور ویسے اپنے آپ کو اٹکا کے گرا دیا. حضور کی مطابقت میں یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ ہلکی سی ٹکر لگی تھی. تو اب انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں. ایک بار حضور کے انتقال کے بعد حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، جو کہتے ہیں لوگ تجارت کرتے تھے، میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے حضور سے حدیث یاد کیا کرتا تھا. بھوک کی وجہ سے خشا کے گر جاتا تھا. مرغی کا علاج اس وقت گردن پہ لات رکھ کے کیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو مرغی ہو گئی، میری گردن پہ لات رکھ کے گردن کو دبایا جاتا کہ مرغی کا علاج کیا جا رہا ہے. لیکن خدا کی قسم کوئی مرغی وغیرہ نہیں تھی. ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے گر جایا کرتا تھا. لیکن حضور کے قدموں میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی. ایک بار ایک جنازے میں حضرت حسین پہنچے، چل کے گئے تھے، جوتیاں گرد و غبار سے ہٹی ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی، اتاری، اور بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک اتار کے حسین کی جوتیاں صاف کرنے لگے. حضرت حسین تڑپ کے، چاچو آپ میرے نانا کے محبوب صحابی ہیں، آپ میرے نانا کے محبوب صحابی ہیں، شاگرد ہیں، دنیا آپ سے نانا کے ملفوظات، نانا کی حدیث سیکھتی ہے، آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں، میری جوتیاں اپنی پگڑی مبارک سے صاف کر رہے ہیں. فرمایا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے فرما رہے تھے ربا جو حسین سے پیار کرے اس سے تو بھی پیار کر، جو حسین سے بغض کرے تو بھی اس سے بغض رکھ. اس لیے میں تو آپ کے نانا کی سنت پہ، آپ کی نانا کی مطابقت میں، آپ کی نانا کی محبت میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بھی وہ پریشانی دیکھ نہیں سکتے کہ عربی کا جمعے کا واجب خطبہ، لازمی خطبہ دے رہے، ادھر سے لڑکھڑاتے حسین آئے. حضور کو لگا کہ کہیں گر نہ جائے میرا نواسا، میرا بیٹا. تڑپ کے فوراً جو ہے نا منبر سے اترے اور اٹھایا اور اپنے پاس منبر پہ بٹھایا اور فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے کہ مجھ سے حسین کا گرنا دیکھا نہ جائے گا. اس لیے میں خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھانے آ گیا. یعنی حسین سے تو حضرت حسین تو اس پیار کے لائق ہیں، ان سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیار کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سامنے حضور کا چہرہ اقدس ہوتا تھا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا. اب چونکہ وہ چہرہ وہ مکھڑا میرے سامنے نہیں رہا، آپ روزہ اطہر میں چلے گئے، اس لیے اب میں نے جو ہے نا مدینے میں نہیں رہنا. حضرت بلال چلے گئے. ایک دن خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا بلال وہ زمانہ بھول گیا جب تیرے سینے پہ سلیں رکھی جاتی تو احد احد پکارتا تھا، جب تجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تمہیں میرے قدموں میں آنے کی وجہ سے عظمت ملی کہ کعبہ نیچے تھا اور کعبے کی چھت پہ تو کھڑا تھا. بے وفائی کر دی، میرے شہر کو چھوڑ دیا بلال. اور چیخ ماری اٹھے اور فوراً ارادہ کیا واپس مدینہ. تہجد کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا دو شہزادے تہجد پڑھ رہے. حضرت انہوں نے جب دیکھا ہمارے نانا وہ عمنا بلال، ہمارے چچا بلال آگے، شہزادے خوشی سے مارے، وہ جو ہے نا خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے. انہوں نے کہا چچا آج ذرا وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. بلال نے اذان شروع کی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا. عورتیں مرد بوڑھے جوان بچے گھروں سے باہر نکل آئے. حضور کے زمانے کی اذان یاد آ گئی، حضور کا مؤذن آ گیا. دیکھتے چلتے ہیں، دیکھنے چلتے ہیں کہ کیا مؤذن بھی آیا ہے یا امام بھی ساتھ آیا ہے. صرف مؤذن آیا ہے یا امام بھی ساتھ آیا ہے. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہنچے، بلال بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش میں آئے، کہتے میں کبھی اذان نہ دیتا، اس لیے کہ میں تو جب اذان دیتا تھا اس مقام پہ آقا کو دیکھتا تھا. بلال کا تو سینہ پھٹتا ہے، بلال کا تو کلیجہ باہر آتا ہے، کیسے برداشت کروں اپنے محبوب آقا کی جدائی. لیکن شہزادوں کا اصرار اتنا بڑا تھا، یہ چونکہ میرے آقا کے محبوب ہیں، ان کی فرمائش اتنی بڑی تھی کہ بلال اس کو انکار نہیں کر سکے. تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید ولی عہد بنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تواتر کے ساتھ خطوط آئے اور ان میں یہی تھا، ایمن کے یہاں تک لکھا گیا تھا کہ ہم قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں رب کی عدالت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے. ہم یزید کو حال نہیں سمجھتے، ہم اس کا خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. مورخین نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے 12,000، کسی نے لکھا ہے 18,000. اس کثیر تعداد میں تواتر کے ساتھ جب حضرت حسین کے پاس خطوط آئے تو حضرت حسین نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی. مکہ آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ مجھے عراق جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کوفہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مشاورت فرمائی تو 3 جلیل القدر صحابہ کے جو صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں نے کہا جی آپ نہ جائیں. یہ جو کوفی لوگ ہیں نا، یہ وعدے کے بڑے کچے ہیں، اپنی بات میں کبھی انہوں نے صداقت نہیں دکھائی تو آپ کے ساتھ یہ دھوکہ کریں. انہوں نے کہا اچھا پھر میں آزمانے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل اپنے کزن کو بھیج دیتا ہوں حالات معلوم کرنے کے لیے. چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کی. 36,000 کوفیوں نے کم و بیش حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو انہوں نے بیعت کر لی. انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف وہ نانا کی عدالت میں میرا گریبان پکڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں جو میرے لیے بڑی پریشان کن بات ہے، اور اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کا خط آ گیا کہ وہاں حالات مکمل طور پہ سازگار ہیں، اب جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اب میں چلتا ہوں.
عراق جانے کا، کوفہ جانے کا فیصلہ فرمایا اور وہ نکلے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لڑنے کے لیے انسان بیوی بچوں اور عورتوں کے ساتھ نہیں جاتا، چند افراد لے کے نہیں جاتا، وہاں خطوط بھی لکھے گئے تھے، دھوکے سے بلایا تھا۔ حضرت حسین حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنے افراد ان کے ساتھ چلے، کون کون شہید ہوا خاندان نبوت کا، یہ انشاءاللہ اگلے دن بات کریں گے۔